بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پچھلی نشست میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یوم عاشوراء کے دن کون کون سے کام مسلمان کو کرنے چاہیے اور روزے کی فضیلت، تلاوت اور نماز کی فضیلت کے بارے میں عرض کیا تھا۔ تو آج میں صرف ایک حدیث پاک ذکر کرتا ہوں جو کہ 10ویں محرم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس حدیث میں 10 محرم کو تاریخ کے آئینے میں دیکھا گیا ہے کہ 10 محرم صرف آج ہی یہ فضیلت نہیں ہے 10 محرم کو، بلکہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اور جب سے یہ کائنات کی ابتدا ہوئی ہے تب سے ہی محرم الحرام کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے اور اس کی فضیلت چلی آتی آ رہی ہے۔ تو اس میں یہ حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشوراء کے فضائل کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب چیزیں بتائیں جو آپ میری پچھلی ویڈیو میں یا پروگرام میں سن چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشوراء کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے، نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، غریب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا اتنا ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اے عمر، اتنا بڑا ثواب ہے، اور عاشورے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حیثیت بخشی ہے اور اتنی فضیلت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنائے تو 10 محرم الحرام تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا اس دن بھی 10 محرم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا 10 محرم تھی، آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول کی تو 10 محرم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے کشتی کو جب کنارے لگایا تو 10 محرم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو جب شکم مچھلی سے نکالا تو 10 محرم تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، 10 محرم تھا۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، 10 محرم تھا، اور فرعون کو غرق کیا تو 10 محرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، 10 محرم تھا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری 40 سال کے بعد جب ٹھیک ہوئی تو 10 محرم تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا تو 10 محرم تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی 10 محرم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا تو 10 محرم تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عقد مبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کرایا تو 10 محرم تھا، اور قیامت بھی 10 محرم کو برپا ہوگی، اور زمین پر سب سے پہلے جو آسمان سے بارش رحمت نازل کی گئی یعنی رحمت کی بارش ہوئی اس دن بھی 10 محرم تھا۔ اور نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو 10 محرم تھا، اور قیامت برپا ہوگی تو 10 محرم ہوگا۔ یہ تمام تر واقعات و حالات 10 محرم کو یعنی عاشورے کے دن روح پذیر ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عاشورے کی فضیلت اس لحاظ سے بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عاشورے کی فضیلت شروع ہوئی ہے، نہیں، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی عاشورے کی فضیلت تھی، لیکن جب شہادت امام حسین ہوئی ہے تو اس وقت اس 10 محرم کو یعنی عاشورے کو اور 4 چاند لگ گئے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یوم شہادت جو نصیب کیا وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ اس میں ایک یہ بھی نسبت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے اوپر آگ کو گلزار کیا گیا اور ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا تو اس دن بھی 10 محرم تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
جب ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فدیہ کے طور پر ان کا نعم البدل قربانی کے لیے دیا تو وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ تو اس لحاظ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو 10 محرم الحرام کو ہے، اس لحاظ سے عاشورے کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ نے اور فضیلت در فضیلت ارشاد فرما دی ہے۔ تو 10 محرم الحرام کو معمولی دن مت سمجھیے، اس دن کو عام دن مت سمجھیے، اس دن کو صرف گزار لینا یا لغویات فضولیات میں اس کا گزار دینا یا صرف ایسی باتوں میں لگ کر اس دن کو گزار دینا جس کا کوئی فائدہ اور اہمیت نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کو گریز کرنا چاہیے۔ اس دن کو نہایت ہی احترام اور ادب کے ساتھ گزارنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو